قسط نمبر 36۔ مالا اس کی شکل دیکھنے لگی، جہاں الگ ہی بات تھی، وہ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ مالا نے ایک نگاہ کمرے میں گھمائی۔ کمرہ مکمل ڈیکوریٹ تھا، جیسے کافی محنت کی گئی ہو۔ ہر طرف پھول تھے، حسین کلیاں تھی اور ایک الگ ہی بات تھی۔ شاید اس کو شادی کہتے ہیں، جو ذرا سی کمرے کی رونق دیکھ کر ہی اس پر اتنی گھبراہٹ سوار تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس طوفان نما آدمی کو وہ روکے گی کیسے آخر۔ مالا کی خاموشی پر جہان اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا اور ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا سگریٹ کا کیش اٹھا کر اس نے سگریٹ کو ہونٹوں میں دبا لیا۔ ہیٹ کنفیس کروں، سگریٹ کے شعلے سے کھیلتے وہ اس کے نزدیک آیا۔ مالا نے اسے پہلی بار سفید شلوار سوٹ میں دیکھا تھا۔ وہ تیار تھا، اس کے وجود سے اٹھنے والی کالون کی خوشبو سگریٹ میں اب گلنے لگی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی مٹھیوں میں قید کر لیے۔ مالا نے ہاتھ کھینچنے چاہے کہ وہ کانپ رہی تھی۔ جہان عالم کے خواب پورے ہونے کو تھے، وہ جانتی تھی وہ پورے کیے بنا نہیں رہے گا۔ وہ یہ شروعات یوں ہی لے گا۔ جہاں ایک پل اس کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے علم نہیں تم سے اتنی محبت کیوں ہو گئی کے بعد دیوانگی تک آ گئی۔ میں یہ موضوع کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ تم نے میرے اور اپنے درمیان لا کر کھڑا کیا ہے۔ جس دن میں نے تمہیں اس تیز بارش میں ٹیرس پر ساتھ کے ساتھ دیکھا تھا، اس دن مجھے لگا تم دنیا کی واحد لڑکی تھی جو میرے لیے بنائی گئی تھی۔ پھر یہ کیسی ناانصافی تھی کہ میں تمہیں دور سے کسی اور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس دن وہ جادوئی سا درد سینے میں محسوس کیا، لیکن سوچا اس دن بھی نہیں کہ تم میری نہیں، ایسی کی تیسی اس دنیا کی۔ جہاں جہان کا دل نہ بسے تو ساری دنیا چولہے میں جائے۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ ہنسا شرارتی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ غصہ تو تم پر مجھے کل کا آج بھی ہے کہ یہ تکلیف دہ بات تم لے کر جان بوجھ کر ہم دونوں کے بیچ آئی ہو، ورنہ ضرورت اس کی بالکل بھی نہیں تھی۔ خیر وہ بات کی ہے، پھر میری سوچ کے برعکس ہو گیا کہ تم ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن میرے اندر اتنا طوفان تھا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں چلا گیا سب سے دور، تاکہ نہ مجھے کسی کی شکل دکھائی دے، نہ یہ میرا روپ بنے۔ اور 1 سال وہ رک گیا۔ مالا کو کچھ ہوا جیسے آگے وہ بھی جانا چاہتی ہو۔ پہلی بار تو کوئی اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا کہ اسے کوئی بات بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی سے دیکھ جہان مسکرایا، پھر 1 سال ٹکا کر رنگرالیاں منائی۔ میں نے بھی نا امید تو خیر تب بھی نہیں تھا۔ معلوم نہیں تم سے کیسا یہ کتابوں والا عشق ہو گیا کہ حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی میری سوئی اپنی محبت پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رنگرالیاں مالا مڑی۔ ہاں رنگرالیاں منائی تو اس کی بہن کولیگ سٹاف کون تھی جو میرے ساتھ سوئی نہیں؟ اس کی آنکھوں کی بے چینی کو اس لفظ پر بامتے ہی اس نے اظہار محبت ایک طرف سنبھل کر رکھا اور اسے ٹیسٹ کرنے کی قسم کھا لی۔ ہم گندے آدمی ہیں۔ اب مالا نے منہ بنا لیا۔ تم بڑی اچھی عورت ہو، وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ اب ہر بات کا جواب مجھے ایسے کیوں دیتے ہیں؟ مالا چیر سی گئی۔ جہان نے مسکراہٹ روکی۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے جہان عالم سے چھیڑخانی کرو؟ میں کرتی ہوں آپ سے چھیڑخانی؟ آپ سے؟ آپ کو علم بھی ہے کہ آپ کس قدر تنگ کرتے ہیں؟ مجھے جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے کتنی زور سے چٹکی کاٹی تھی کل آپ نے؟ وہ ایک دم منہ دبا گئی۔ وہ جہان مسرور سا ہوا۔ اچھا ہے، نہ ذرا دنگل لگے تم پر میرے جنون کا، میری دیوانگی کا کہ تمہارا انگ انگ دکھے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ مالا منہ پھیر گئی۔ محترمہ زیادہ نخرے نہیں اٹھاؤں گا۔ محبت کرتا ہوں، عاشق بھی ہوں، لیکن کتا نہیں ہوں جو پیچھے پھرے گا۔ یہ میری محبت ہے، صرف میرا جشن ہے، میری فتح ہے جسے میں نے منانا ہے۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ابھی باقی ہے۔ چوزی الٹا نہ ٹانگ دی تو کہنا جہان عالم ہی نہ تھا۔ مالا اسے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جہان اس کے قریب ہوا۔ مالا نے 2 قدم دور لیے۔ جان حکم لگ رہا ہے۔ وہ کانپتی آواز میں اسے اپنی سمت آنے سے روکنا چاہتی تھی۔ اسی دن ڈرتی جس دن میرے علاوہ کسی اور کے نکاح میں جا رہی تھی۔ اس نے مالا کی دونوں کلائیاں پکڑ لی۔ مالا کا دل ایک دم دک سے رہ گیا۔ مدم مدم آواز دھڑکنوں کی اٹھنے لگی۔ جان نے اس کی دونوں کلائیاں ایک جھٹکے سے دیوار پر لگا کر ان پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا کہ وہ کلائیاں تو آزاد ہی نہیں کرا سکتی تھی کسی صورت میں۔ مالا کے گرد دوپٹہ تھا۔ جہان نے اس دوپٹے کو اس کی گردن سے کھینچا۔
مالا کی آنکھیں پھیل گئی، جہان شش منہ بند رکھو گی۔ وہ غور کر بولا۔ مالا پریشان سی رو پڑی۔ جہان نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس کے آنسوں کو اگنور کیا تھا اور دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کر کے وہی زمین پر پھینک دیا۔ بنا دوپٹے کے وہ ایسی تھی جیسے کسی قیمتی چیز سے پردہ ہٹا ہو۔ مالا میں وہی ہمت ختم ہو گئی مزاحمت کی۔ جان نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو کے حصار کو کھینچا اور جھٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے چپک گئی۔ اس کا دل جہان کی دھڑکن پر دھڑکنے لگا۔ وہ لبوں کو دانتوں میں سختی سے دبا گئی۔ اس کے گال پر موتی سے سجے تھے، اس کے وجود میں کپکپاہٹ تھی۔ جہان نے اس کی توڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا وا کرتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اور جیسے ہی اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنا قیدی بنایا، دنیا کی ہر شے ساخت ہو گئی، سانسیں مدھم ہو گئی، جبکہ دھڑکن بے قابو اسے چھونا ایسے تھا جیسے دل کی گہرائیوں میں کسی نے نرم آگ بھڑکا دی ہو۔ جان نے محسوس کیا اس لمس میں چاہت کے شعور کے ساتھ سکون کی خاموشی بھی تھی، جو اس کے اندر خرامہ خرامہ اتر رہی تھی، جیسے آج اس کی روح کو تکمیل مل گئی ہو۔ جبکہ دوسری طرف اس کے ہونٹ جس طرح حرکت میں تھے، مالا کے وجود میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ کامتی ہوئی انگلیاں اس کے بھاری شانے کو تامنے کی کوشش کرنے لگی۔ جان کا یہ جذبوں سے بھرا لمس رفتہ رفتہ شدت پسندی پر اترنے لگا اور اس نے سکون سے مالا کو دیوار سے جوڑ دیا پھر سے، اور وہ اپنے اعمال کو تعبیر کرنا چاہتا تھا کہ کوئی نشانی وہ اپنے پہلے لمس کی اس پر لازمی چھوڑ کر ہٹے۔ اس نے مالا کی آنکھوں پر اپنی ہتھیلی سجا دی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ وہ آج ساری پریشانی ایک طرف رکھ کر کسی ٹرانس کی کیفیت میں صرف جہان کو سوچے، اسے محسوس کرے، اس کے لمس کی گونج کو اپنے اندر اڑتی تتلیوں کی بازگشت کو سمجھ سکے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جیسے ہی اس ہتھیلی مالا کی آنکھوں پر رکھی گئی، مالا نے آنکھیں بند کر لی اور بس اب بند آنکھوں سے وہ جہان عالم کو محسوس کر رہی تھی، اور یہ احساس اس کے اندر کے جذبات کو ابھی اجاگر کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ ساتھ کے ساتھ تھی، تو یہ لمحے وہ یاد کر رہی تھی، جہان اس کے دماغ میں رہتا تھا، اور آج جہان عالم نے سوچنے سمجھنے کا حق بھی جیسے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ وہ ارذیل کو نہ سوچ پائی تو باقی سب تو کیا تھا، اور ساتھ تو اسے ویسے بھی دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص لگتا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس سے بے حساب نفرت تھی۔ اسے مالا کی سانسیں جواب دے گئی۔ اس نے جہان کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے دور کرنا چاہا، لیکن جہان کو اس کی نتھوا جان ہٹا سکتی تھی۔ بھلا وہ دور نہیں ہوا اور مالا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے جہان کو دور دھکیلا اور چہرے دوسری سمت پھیر کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ "What is this behavior, miss?" اس کے سوال پر مالا نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کیا اب بھی وہ دور ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا؟ جہان نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا رکھ کر اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی ہلکے سے خون کو اپنے انگوٹھے پر اٹھا لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ مالا گھبرا سی گئی۔ جان ہلکا سا مسکرایا۔ "ہم چلو، زیادہ کنفیوز ہونے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس چلو۔ یہ پہن کر آؤ۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو الماری کے قریب لے آیا، اور پھر اس نے کبرٹ کھول دیا اور حسین سرخ لہنگا اس کا منتظر تھا۔ جہان سے جیسے ہی سجانا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی رات کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کیا ضرورت؟ جہان نے اس کی کمر پر چٹکی لی۔ مالا اس سے دور ہوئی اور کمر پر ہاتھ رکھ گئی۔ "تمہیں کہا ہے نا کم بولو، آپ بہت برے ہیں۔ جہان وہ رونے لگی، جبکہ جہان دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ "بس یہی تو باتیں مجھے تمہاری پسند ہے۔ وہ فلائنگ کس دے گیا۔ مالا منہ موڑ گئی۔ "چلو پھر جاؤ، اب وقت نہ ضائع کرو، مگر سب کو پتہ چل جائے گا اور ممانی مجھے بہت مارے گی۔ زمانہ گزر گیا میری جان، تم جہان عالم کی بیوی ہو، تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ تم مار پیٹ کی بات کر رہی ہو۔ وہ اپنی ادھوری سگریٹ کو لبوں میں دبا گیا، جبکہ مالا کچھ سمجھ نہیں سکی۔ اسے گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، جبکہ وہ اثر لینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بیوی جس کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ وہ ذرا غصے سے وہ لہنگا کھینچ گئی، کیونکہ جہان کو اس کی بات سے ہلانا دیوار میں سر ٹکرانے کے برابر تھا۔ "پتہ بھی چل جائے گا، جلدی کیا ہے؟" وہ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے پیٹ پر چٹکی بھرتا کہ مالا جلدی سے دور ہو گئی۔ جہان نے کہکہا معنی خیز مسکراہٹ تلے دبا لیا، لیکن لبوں پر مسرور مسکراہٹ تھی۔ اب بھی مالا واش روم میں چلی گئی۔ جہان گنگناتا ہوا پھولوں کے بستر پر گرا اور آنکھیں بند کر گیا۔
کیا ہونٹ تھے، کیا سرور تھا، واہ واہ شروعات شراب کی طرح چڑھ رہی ہے، اختتام پر تو جہان عالم تم اپنی جان ہی بچا سکتے ہو، بس وہ خود ہی پر ہنسا اور اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول لیے۔ وہ گنگناتا ہوا اس کا منتظر تھا، جبکہ دوسری طرف مالا وہ دونوں چیزیں دیکھ رہی تھی۔ لہنگے پر اتنی چھوٹی سی کرتی تھی کہ وہ روئی جا رہی تھی، کہاں پھنس گئی ہوں میں، منہ بنا کر بولی مالا۔ جہان کی آواز پر وہ ایک دم اچھلی اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لباس پہننا پڑا۔ اس کا گورا وجود سرخ لہجے میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ لپیٹا، اپنے برہنہ بازو، گہرے گلے اور بیک لیس کرتی کو وہ کہاں چھپاتی۔ اس نے جلدی بال کھول کر پیچھے دیکھتی کمر کو تو چھپا لیا، جبکہ بازو اور سینے پر دوپٹہ ڈال لیا۔ باہر آنا، یہ میرا واش روم پسند آ گیا ہے؟ وہ ذرا بجا کر پوچھنے لگا، جبکہ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ وہ جان بوجھ کے چکر کھا کر اسے دکھانے لگا، جیسے اس کے حسن سے پاگل ہو رہا ہو۔ مالا منہ پر ہاتھ رکھتی روتی پڑی، جبکہ وہ ہنستا چلا گیا اور آگے بڑھ کر اسے خود میں بھر لیا۔ اتنی تو پیاری لگ رہی ہو، پھر کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے گرد بازو ڈال کر پوچھنے لگا۔ آپ بہت بدتمیز ہو، آپ بہت برے ہو جان، یہ کیسا لباس ہے اور سب کو کیا جواب دوں گی میں؟ مجھ سے یہ سب پوچھے گی اور میں کیا چپ کر جاؤں؟ یار وہ سر پکڑ گیا۔ اتنا وقت تم نے اپنی اس فالتو حرکتوں میں ضائع کیا جہان، مگر وہ ایک دم اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا۔ مجھے فی الحال ماضی کی کوئی بات نہیں دہرانی، آج رات یہ بھول جاؤ کہ تم مالا ہو، صرف اتنا یاد رکھو کہ تم جہان عالم ہو۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو جھک کر چھوا۔ مالا اس کی آنکھیں پر پٹا کر دیکھنے لگی۔ جان نے اسے دور کر کے دیکھنا چاہا۔ نہیں میں نہیں ہٹوں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی رہی۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسا اور اسے خود میں زور سے کھینچ گیا۔ ایسا لگا وہ جیسے مطمئن ہو گیا ہو۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت کو لفظوں میں سمیٹنا آسان نہیں تھا۔ اس کے کر رہا تھا جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو، جیسے زندگی کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا تھم گئی ہو اور صرف وہ دونوں سانسیں لے رہے ہو۔ مالا بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، معلوم ہی نہیں کیوں وہ ایسے اس کی باہنوں کے احسار میں بنا کسی تردد کے سما گئی تھی، جبکہ اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ جہان نے جھک کر اس بازو میں بھرا تو مالا اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ وہ آنکھیں جھکا گئی، پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ جہان اس لیے بیڈ کے نزدیک آ گیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ جان مالا نے کچھ بولنا چاہا، اسے ہلکا سا اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اسے بالکل خاموشی رہنے کا کہا۔ مجھے یقین ہے تم خوش نہیں ہو، لیکن مجھے اتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف میرا جشن ہے مالا، اور میری فتح ہے، اور مجھے میرا جشن منانا ہے اس شدت سے کہ صبح تم ٹوٹی بکھری ملو تو مجھے بھی تھکاوٹ ہونی چاہیے۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا، جبکہ مالا کا وجود مزید کانپ اٹھا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا، دور ہوا اور کبرٹ سے ٹائی نکال کر وہ مالا کی جانب آیا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کر رہے ہیں تمہیں کہا ہے نا منہ بند رکھو۔ اس کی آنکھوں پر ٹائی باندھتے وہ دمکانے لگا۔ اسے جہان مجھے واقعی ڈر کر رہا ہے، یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب کو پتہ چل جائے گا، مالا ٹائی باندھنے کے بعد بھی بولی، جبکہ جہان نے پھر اس سے ہونٹوں کو چھو لیا۔ چپ بالکل، وہ آہستگی سے بولا۔ مالا نے بیڈ شیٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی۔ وہ روکنے والا نہیں تھا، وہ محسوس کر چکی تھی، لیکن وہ بھی تو سب بھول رہی تھی۔ وہ بھی تو صرف جہان کو سوچے جا رہی تھی، اس کے بارے میں ہی خیال تھا، بند آنکھوں میں اس کا تصور تھا۔ جہان دور ہوا اور اپنی قمیض کا آخری بٹن بھی کھولتا وہ اس قمیض کو اتار گیا۔ ایک طرف پھینک کر اس نے مالا کو ایک بھرپور اثر میں کھینچ لیا تھا۔ مالا پر سے دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ کر دور کیا۔ مالا نے حلق اتر گیا۔ گھبراہٹ سے وہ چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی۔ جہان نے اس کے پیٹ پر اپنی چٹکیوں کے نشان دیکھے اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے شانوں پر دبا دیتا وہ اسے پیچھے گھیرا گیا۔ جہان ادھر ہی ہو، آہستگی سے بولتا وہ مالا پر اپنا بوجھ بھی ڈال گیا۔ مالا کو اپنا آپ دبتا ہوا محسوس ہوا، سب کو پتہ لگ جائے گا۔ اس نے اس کے شانوں سے نیچے وہ لہنگا کھینچنے لگا۔ وہ آہستگی سے اپنے ہونٹوں کو جا بجا رکھتا بولا، سب مجھے برا بھلا کہیں گے۔ جہان نے اس کے کندھے پر کاٹ لیا۔ تم منہ بند نہیں کرو گی؟ وہ بولنے لگا۔ مالا نے لب دبا لیے۔ چپ رہو، میں بہت اہم کام کر رہا ہوں، بے شرم۔ وہ ناراضگی سے بولی، بے حیا بے غیرت بھی میں ہوں، تم تو مدنی منی ہو۔ وہ اس کے اپنے تکیے پر لیٹا ناراضگی سے بولتا لگ رہا تھا۔ اس نے مالا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ مالا نے ہاتھ کھینچنے چاہے، اگر تمہاری بکواس
ہو گئی تو میں وہ کر لوں جو کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت مانگ رہے ہیں؟ مالا آہستگی سے بولی۔ ایسی کی تیسی تمہاری اجازت کی گھٹنا ضرورت مجھے جہان وہ ایک دم اس پر جھپٹا اور اس کی گردن پر جا بجا پیار کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت پر مالا کسمسا اٹھی، جبکہ جہان کے ہاتھ اس کے پیٹ سے کمر تک حرکت کرتے چلے گئے۔ دوسری طرف اس شدت اور جنون پر مالا بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھر گئی، جبکہ جہان نے اس کو جھٹکے سے بیڈ پر موڑ دیا اور اس کی بیک لیس کمر پر اپنی محبت کے نشان بناتا چلا گیا، یہاں تک کہ مالا نے کئی بار اسے دور کرنا چاہا، کیونکہ ایسی شدت انتہا پر جا رہی تھی جیسے وہ سہن کرنے کی کوشش میں ناکام تھی۔ جہان نے اس کی کرتی کی دوڑیوں کو جدا کر دیا، ہلکا سا مسکرا کر، کیونکہ کمر پر سرخ نشان تھے۔ اس نے بیڈ پر سے پھول اپنی مٹھی میں جکڑے اور اس کی کمر پر ان کی نرمی بکھیر دی، اور پھر جھٹکے سے اسے سیدھا کرتا اس کے دل کے مقام پر لب رکھ گیا۔ مالا کے لب واہ ہو گئے اس کی شدت پر، جیسے جہان نے بڑی مسروریت سے خود میں بینچ لیا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنی حدوں کو پار کرتے جا رہے تھے، جن کی شدت کا وہ گواہ یہ کمرہ تھا، مالا تھی اور جہان خود بھی تھا، یہ بستر تھا، اس کی شکلیں تھیں۔ مالا کے انگ انگ پر بنا سرخ نشان تھا، جبکہ جہان کو اس پر نہ ہی خود پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ حجاب و حدود کی منزلوں کو طے کرتا وہ ایک دم سائڈ پر ہوا اور نرم بستر پر لیٹ گیا۔ تکا تکا سا چھت کو دیکھنے لگا، پھر اپنے پہلوؤں میں اس کی سمت دیکھا۔ قیامت سا ہوشربا حسن کھلا ہوا تھا اس کے سامنے تھا، وہ پاگل پن کی حدوں کو نہ چھوتا۔ وہ تو اور کیا کرتا، اس نے اپنی شرٹ اٹھائی اور مالا کو پہنا دی۔ مالا نے اس کی سمت دیکھا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے بے جان سے وجود کو خود میں بینچ کیا۔ جان وہ کسمسائی، اب سب کو پتہ لگ جائے گا۔ اس کی مالا جی ابھی کسی کو پتہ نہیں لگے گا، وہ اس کے انداز میں بولا، اور اچانک فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ جان مزے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مالا کو شدید شرمندگی ہوئی۔ آپ نے میری حالت دیکھی ہے، سب میری شکل دیکھ لیں گے، صبح سب آ جائیں گے۔ جان وہ بری طرح دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی رو دی۔ جان عالم، صبح کوئی نہیں آئے گا، تم ریلیکس کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی، وہ گور کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ آنسو صاف کرتی اسے دیکھنے لگی۔ بابا کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ پرسوں صبح تک آ جائیں گے۔ مطلب سمجھتی ہوں اس بات کا نہیں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ یعنی میرے پاس تمہارے ساتھ اس بستر کو توڑنے کا ایک اور دن اور ایک پوری رات ہے، اور تم مجھے روکو گی نہیں؟ کبھی نہیں جہان۔ ہاں مان لی میں نے تمہاری نہیں نہ۔ وہ رو پڑی۔ ہاں نہ۔ وہ ہنستے لگا اور اسے خود میں کھینچ کیا۔ میں تک گئی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہائے، حالانکہ وقت ٹکا کم ہے کہ تمہیں تکنا نہیں چاہیے، ساری محنت میں نے کی ہے۔ تم ہوئے تک گئی ہو، اپنے کتنے بے شرم ہے۔ وہ آسان خطا کر دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا تھا۔ جان ہنس دیا۔ چلو ترس کھا لیا، پھیلا 2 گھنٹے تم ریسٹ کرو، میں تمہیں نئے سرے سے چاہنے کا طریقہ سوچتا ہوں۔ گزشتہ شب تو سب نارمل سا ہوا، کل کا پورا دن کچھ خطرناک طریقے سے۔ بس چیخنا مت، محلے والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور مظفر کیا کہے گا؟ وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ مالا سر تک کمبل تان گئی، جبکہ جان اسے مسلسل سرگوشیاں کرتا تنگ کر رہا تھا۔ مالا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اچھا سو جاؤ، وہ اس پر رحم کھا گیا، اسے خود سے نزدیک کیا تو مالا بھی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔